بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح امت کا طریقہ۔ اسلام کے قرون اولا اور قرون بعد میں بھی جب تک اس پر عمل ہوتا رہا، مسلمانوں کی پوری قوم علم و عمل، اخلاق و کردار کے اعتبار سے پوری دنیا میں سربلند اور ممتاز رہی، اور جب مسلمانوں نے اس فریضہ کو نظر انداز کر دیا اور جرائم کے روک تھام کو صرف حکومت اور اس کے پولیس کا فرض سمجھ کر خود اس سے علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہر جگہ سامنے ہے کہ ماں باپ اور پورا خاندان دیندار اور پابند شریعت ہے، مگر اولاد اور متعلقین اس کے برعکس ہیں، اور ان کا نظری و فکری رخ بھی اور ہے، اور عملی طریقے بھی جداگانہ ہیں۔ اس لیے ملت کی اجتماعی اصلاح کے لیے قرآن و حدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر خاص طور سے زور دیا گیا ہے۔ قرآن نے اس کام کو امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شمار فرمایا ہے، اور اس کے خلاف ورزی کرنے کو سخت گناہ اور معجب عذاب قرار دیا ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی قوم میں گناہ کے کام کیے جائے اور کوئی آدمی اس قوم میں رہتا ہے اور اس کو منع نہیں کرتا، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں پر عذاب بھیج دے۔ گناہوں پر اظہار نفرت نہ کرنے پر وعید۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو تباہ کر دو۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اس بستی میں تو آپ کا فلاں عبادت گزار بندہ بھی ہے، حکم ہوا کہ اس کو بھی عذاب چکھاؤ، کیونکہ ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کو دیکھ کر اس کو بھی غصہ نہیں آیا، اور اس کا چہرہ غصے سے کبھی متغیر نہیں ہوا۔ حضرت یوسف ابن نون علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک لوگ اور 60,000 بدعمل ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ رب العالمین بدکاروں کی ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ یہ نیک لوگ بھی ان بدکاروں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے اور ہنستے، دل لگی کے شریک رہتے، میری نافرمانیوں اور گناہ دیکھ کر کبھی ان کے چہرے پر ناگواری کا اثر نہ آیا۔ معرف القرآن۔ اور اسی شرارت پسندی کا ایک واقعہ وہ ہے جو 7ویں آیت میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِيبًا۔ یعنی جب مسلمان نماز کے لیے اذان دیتے ہیں تو یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کا واقعہ بحوالے ابن ابی حاتم تفسیر مظہری میں یہ نقل کیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک نصرانی تھا، وہ جب اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ سنتا تو یہ کہا کرتا تھا، احرقل کاذب، یعنی جھوٹے کو اللہ تعالی جلا دے۔ آخرکار اس کا یہ کلمہ ہی اس کے پورے خاندان کے جل کر خاک ہو جانے کا سبب بن گیا، جس کا واقعہ یہ پیش آیا کہ رات کو جب یہ سو رہا تھا
اس کا نوکر کسی ضرورت سے آگ لے کر گھر میں آیا اور اس کی چنگاری اڑ کر کپڑے پر گر پڑی اور سب کے سو جانے کے بعد وہ بھڑک اٹھی اور سب کے سب جل کر خاک ہو گئے۔ مسواک۔ بہت پہلے میں انڈین میڈیا پہ فتح کا فتویٰ ایک آتا تھا، طارق فتح نام کا ایک قذاب تھا پاکستان کا، پھر لنڈن گیا، لنڈن سے پھر انڈیا آیا۔ اس کا بہت بھیانک شو آتا تھا، مطلب اسلام کے خلاف۔ اس کا انٹرویو میں وہ بولتا تھا کہ اسلام کینسر ہے، اور کسی بھی مسلمان کو آپ دیکھیں گے کہ ہاتھ میں یہ 1400 سال پہلے کا مسواک لے کے چلے گا، اس کو کسی لڑکی کے ساتھ گھومتے ہوئے نہیں دیکھیے گا، ایسا بات بولتا تھا۔ اور اس کا بھی ڈیتھ ہوا، ہلاکت ہوئی کینسر سے۔ اسلام کی حقانیت اللہ ٹائم ٹو ٹائم بتاتا ہے، دکھاتا ہے، اگر سے انسان اپنی عقل کو کھول کے رکھے، اپنی آنکھ کو کھول کے رکھے، اپنے دل کو کھول کے رکھے، پھر اس کو دکھتی ہے حقانیت اسلام کی۔ اب غلطی ہم سے اور آپ سے کچھ یہ ہوتی ہے کہ ہم اسلام کی حقانیت کو جانتے ہوئے بھی ہم اپنے عمل کو صحیح نہیں کر پاتے ہیں، اپنا علم میں بڑھوتری نہیں کر پاتے ہیں، علم سیکھنے کا شوق نہیں پیدا کرتے ہیں، عمل کرنے کا شوق پیدا نہیں کرتے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کا شوق پیدا نہیں کرتے ہیں۔ یہ فرض ہے ساری کام میں، علم سکھانا فرض ہے، عبادت کرنا، عبادت کی تبلیغ کرنا یہ فرض ہے۔